بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 18 ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصنف سلیم گیلانی، آواز حنا احمد۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300-291-9600 یا واٹس ایپ نمبر 0333-249-5373 پر رابطہ کریں۔ یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے اسپانسر کی ہے۔ اس کتاب کے ٹوٹل صفحات 410 ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 18 صفحہ نمبر 309 سے۔ خطبہ عرفات۔ 10 ہجری ذی الحج کی 9 تاریخ، مقام منا، علیہ الصبح ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا انتظام کیا اور میں نے فجر کی اذان دی۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اور جب سورج ذرا نکل آیا تو آپ نے مجھے وادی نمرہ میں اپنے لیے خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا۔ میں نے یہ ہدایت لوگوں تک پہنچا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا سے روانہ ہوئے۔ جاہلیت کے زمانے میں قریش کا یہ دستور تھا کہ وہ عرفات پہنچنے سے پہلے مزدلفہ میں مشعر الحرام کے قریب قیام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات جاتے ہوئے مزدلفہ میں قیام فرمائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دستور کے برعکس براہ راست وادی نمرہ میں تشریف لائے اور سنت ابراہیمی کے مطابق اعلان فرمایا، اپنے مقدس مقامات پر ٹھہرو کیونکہ تم اپنے باپ ابراہیم کی میراث ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوہ صبیر کے ایک غار کے دہانے پر سرخ اونی کپڑے کا ایک خیمہ نصب کر دیا گیا۔ آپ نے دن ڈھلے تک خیمے میں قیام فرمایا اور عبادات میں مصروف رہے، پھر اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہوئے اور وادی عرفات میں جبل الرحمت کی طرف بڑھے۔ میں پاپیادہ قصبہ کی مہارتھا میں ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ فرزندان توحید نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبل الرحمت کی طرف جاتے دیکھا تو سب کے سب بصد اشتیاق اس چھوٹی سی پہاڑی کے ارد گرد اکٹھا ہونے لگے۔ قصبہ خرامہ خرامہ قدم اٹھاتی ہوئی اپنے عظیم المرتبت سوار کو پہاڑی کے اوپر لے گئی۔ ہمارے نیچے وادی میں 1 لاکھ سے بھی کہیں زیادہ کا اجتماع تھا۔ احرام میں ملبوس فرزندان توحید کا اتنا بڑا اجتماع چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چاروں طرف مکبر تعینات تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک سے ادا ہونے والے ایک ایک جملے کو اس طرح دہراتے جائیں کہ ایک ایک لفظ ہر شخص کے کانوں تک پہنچ جائے۔ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، جاہلیت کے تمام دستور میرے قدموں تلے ہیں۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی فضیلت ہے تو محض تقوی کی بنیاد پر۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو خود کھاؤ وہی اپنے غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ آج جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود منسوخ کرتا ہوں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ تمہارا خون، تمہارا مال تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح اس مہینے میں اور اس جگہ آج کا دن حرام ہے۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اب کسی کو وارث کے حق میں وصیت جائز نہیں۔ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زنا کار کے لیے پتھر ہے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ جو اپنے باپ کے سوا کسی اور کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرے اور جو غلام اپنے آقا کے سوا کسی اور طرف اپنی نسبت کرے، اس پر اللہ کی لعنت۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے،
आरियतन ली हुई हर चीज वापस की जाए। अतिये का बदला अतिया है और जामिन तावान का जिम्मेदार है। मैदान अरफात में चारों तरफ फैले हुए मुकब्बिर आपका एक एक लफ्ज नशर कर रहे थे और हुज्जाज हमतन गोश निहायत गौर से आपका खुतबा मुबारक सुन रहे थे। खुतबे के बाद आपने हाजरीन से दरियाफ्त फरमाया, तुमसे अल्लाह के यहाँ मेरी निस्बत पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे? मुझ सब ने बैक आवाज अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कहेंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम ठीक ठीक हम तक पहुंचा दिया। इस पर आपने अपनी अंगुश्त मुबारक आसमान की तरफ बुलंद की और 3 मरतबा ये अल्फाज दोहराए, ए अल्लाह तू गवाह रहना कि ये लोग कैसी साफ साफ गवाही दे रहे हैं। खुतबा तमाम हुआ तो आपने मुझे अजान देने का हुक्म दिया। चंद ही लम्हों में सारी वादी मेरी आवाज से गूंज रही थी। मैं सरापा आवाज बन चुका था, ऐसी आवाज जो हर तरफ पहुंच रही थी और अरफात की पहाड़ियों से टकराकर वापस मुझ तक आ रही थी। आपने आसिया और सफेद की तमीज मिटाकर मुझ सियाह फाम को वो तवानाई बख्श दी थी कि मेरी आवाज नूर का एक सैल बनकर सारे अरफात में मुअज्जन थी। अजान के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई और 2 रकात नमाज ज़ोहर और फिर साथ ही दूसरी इकामत के साथ 2 रकात नमाज असर क़िरात के साथ अदा की। दोनों नमाजें कसर के साथ पढ़ी। नमाज से फारिग होकर आप अपने खैमे के पास तशरीफ लाए। कुछ देर जबले मशात के सामने सुखरात के पास किबला रुख खड़े रहे और रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआएं मांगते रहे। फिर कस्बा से उतरे और खैमे में दाखिल हो गए। आखिरी वही उसी खैमे में नाजिल हुई जो सूरह माइदा की 3री आयत की शक्ल में महफूज है। ये वही हमारे दीन की तकमील का ऐलान थी, वो दीन जो पैगंबर अव्वल से शुरू होकर नबी आखिरुज़्ज़मा पर मुकम्मल हुआ। गुलामी। दमिश्क बहुत बड़ा शहर है, दुनिया का शायद कदीम तरीन शहर, कई कदीम और जदीद तहजीबों का संगम, सदियों से तिजारत का अजीम मरकज। यहाँ भानत भानत के लोग रहते हैं, एक से एक नुक्तादां, बाल की खाल खींचने वाला। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ नुक्ताचीनी से सरोकार है। मैंने कुछ लोगों को ये कहते सुना है कि इस्लाम ने गुलामी के रिवाज को बुरा कहते हुए भी उसे रवा रखा और ज़माना जाहिलियत की दीगर मज़मूम रसूम की तरह उसे एक कलम मंसूख करने की बजाय असल मसले से चश्मपोशी बरती। तबा आजमाई हर शख्स का हक है, लेकिन फिक्र का तवाज़ुन अल्लाह की दीन है। मैं, जिसने गुलामी के हर दुख को अपनी जान पर झेला है, शायद इस मौजू पर कुछ कहने का ज्यादा हक रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर रस्म का एक समाजी या माशरती पस मंज़र होता है। हर रस्म की इब्तिदा किसी माकूल वजह से होती है। कुछ अरसे तक उसकी माकूलियत और जवाज़ कायम रहता है। बाद में इंसान की वक्ती ज़रूरियात या उसका नफ्सियाती अदम तवाज़ुन उसकी शक्ल बिगाड़ देता है और वो उस हद तक मसख हो जाती है कि उसका बुनियादी मकसद ही नज़रों से ओझल हो जाता है और फिर सब बगैर सोचे समझे लकीर पीटते रहते हैं। यूनान के कदीम फलसफियों ने तो आज़ाद लोगों को भी मुस्तकिल तबकात में तकसीम करने की सिफारिश की थी। उनका मंशा था कि इंसानों के पेशे मुकर्रर करके अबद आबाद तक उनकी और उनकी आने वाली नस्लों की समाजी हैसियत मुतय्यन कर दी जाए। कमोबेश इन्हीं खुतूत पर हिंदू मत ने मजहब की आड़ में आज़ाद लोगों को अलग अलग इकाइयों में बांटकर उनके खून, खानदान, नस्ल और नस्ब के एतबार से उनकी जातें बना रखी हैं, जिनमें कुछ को कुछ पर दायमी फौकियत हासिल है। वो ऐसी आहनी दीवारों के पीछे कैद कर दिए गए हैं कि अपनी तमाम तर बशरी खूबियों और सलाहियतों के बावजूद उन्हें फलांग नहीं सकते। गोया ये खुद साख्ता समाजी जंजीरें क़यामत तक उनके लिए मुक़द्दर बना दी गई हैं। ऐसे माशरों में गुलामों और नीच जात के लोगों को अपने आकाओं या ऊंची जात वालों के रहमो करम पर छोड़कर उनकी मनमानियों के सुपुर्द कर दिया गया है। उन पर छोटे छोटे इंसानी खुदा मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिनके हाथों में उनकी सारी खुशियाँ, सारी ख्वाहिशात, सारी आरजुएं दे दी गई हैं कि वो उन्हें जिस तरह चाहें रोनते फिरें। रोमन दौर में यही कमतर इंसान अपने आकाओं की खिदमत गुजारी के अलावा उनके बीमार जहनों को तफरी भी मुहैया करते थे।
جب ذرا شغل کو جی چاہا تو 2-4 نہتے غلاموں کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا۔ وہ چیختے چلاتے رہتے، منتیں کرتے، سماجتیں کرتے، بھاگ بھاگ کر خونی درندوں سے زندگی کے چند اور لمحے مانگتے رہتے۔ خوخوار شیروں کے در پہ حملوں سے لہو لہان ہو کر رحم کی بھیک مانگتے مانگتے نڈھال ہو کر گر پڑتے اور درندوں کا نوالا بن جاتے۔ ان کی دردناک چیخیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی۔ ان کے آقا یہ سارے مناظر ایک دلچسپ کھیل، ایک تماشے کی طرح دیکھتے رہتے اور اپنی بیویوں، بچوں اور مہمانوں سمیت کہکہے لگاتے رہتے۔ عربستان میں بھی غلاموں کا رواج تھا۔ غلاموں کی اصل وجہ تو شاید وہی جنگل کا قانون ہے کہ ایک طاقتور اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایک کمزور کو اپنے حکم کا پابند بنا لیتا ہے اور اپنی کمزور اپنی جان کے خوف سے اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ طاقت خواہ جسمانی ہو، خواہ مال و متاع کی، خواہ خاندانی شرف یا حسب و نسب کی برتری کی۔ دوسری صورت میں غلامی ایک سزا تھی جو ناکام حملہ آوروں کے گرفتار شدہ افراد پر عائد کر دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی طالع آزمائیوں کا خمیازہ بھگتیں اور ان کی حالت زار دیکھ کر دوسرے ایسی زیادتیوں سے باز رہیں۔ اس سے پہلے شکست پانے والوں کو قتل کر دینے کا رواج تھا۔ اب ان کی افادیت ڈھونڈ لی گئی، ان غلاموں سے مختلف کام لیے جانے لگے تو یہ اپنے آقاؤں کی ضرورت بن گئے۔ رفتہ رفتہ ان کا وجود عزت و امارت کی علامت بن گیا۔ اب زمانہ امن میں بھی ان کی خرید و فروخت شروع ہو گئی۔ ان کی خرید پر رقم خرچ ہونے لگی تو ان کے لیے ایسے سخت قوانین وضع کر دیے گئے کہ وہ حکم عدولی یا فرار ہو جانے کا تصور بھی دل میں نہ لا سکیں۔ چونکہ اس حمام میں سبھی ننگے تھے، اس لیے ان قوانین پر سارے بااختیار طبقے کا اتفاق رائے ہو گیا۔ غلام جب ہر طرح کی سختیاں برداشت کرنے لگے تو آقاؤں کی ہوس اور بڑھ گئی اور یہ قوانین زیادہ سے زیادہ سخت گیر ہوتے ہوتے ظلم و تعدی کی آخری حدود میں داخل ہو گئے۔ عرب میں جہاں تک مجھے علم ہے پہلے پہل حبشہ کے لوگوں کو باقاعدہ غلام بنایا گیا تھا، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمندر پار سے آ کر عربوں پر حملے کرتے رہتے تھے اور ان کے علاقوں میں آئے دن لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ بعد میں بے گناہ حبشیوں کو بھی غلام بنایا جانے لگا، بلکہ حبشی اور غلام تقریباً ہم معنی ہو الفاظ ہو کر رہ گئے۔ پھر غلاموں کی ضرورت اور بڑھی تو کمزور عرب قبیلوں کے لوگوں کو، بے سہارا افراد کو، یہاں تک کہ نہتے مسافروں کو بھی پکڑ پکڑ کر غلام بنایا جانے لگا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بینہ یہی صورت پیش آئی تھی۔ وہ اللہ لوگ تلاش حق میں اپنے مرشد کی وصیت پر موصل سے حجاز کے سفر کو روانہ ہوا تو کچھ رقم دے کر بنو کلب کے ایک قافلے میں شامل ہو گیا۔ چند بھیڑ بکریاں جو اس کا کل متاع مال و متاع تھی اس کے ساتھ تھیں۔ قافلے والوں نے بدمان کی راستے میں پہلے تو اس کی بھیڑ بکریاں کھا لی اور وادی القرا پہنچ کر خود اسے بھی ایک یہودی کے ہاتھ غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے اسے کچھ عرصہ اپنے پاس رکھ کر مدینے کے بنو قریظہ میں اپنے ایک رشتے کے بھائی عثمان بن اشل کو بیچ دیا۔ اس طرح یہ مرد حق مدینے میں وارد ہوا، جہاں تاریخ نے اس کے لیے لازوال عظمت و جلالت کا تاج تیار کر رکھا تھا۔ میرے والد اور والدہ تو شاید محض حبشی ہونے کے ناطے غلام بنا لیے گئے تھے۔ شقر انصالح اور عامر بن فہیرہ کا بھی اتنا ہی قصور تھا کہ وہ حبشی نژاد تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حارثہ یمن کے ایک نہایت معزز قبیلے قضا سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد سعدہ مشہور زمانہ حاتم طائی کے قبیلے کی ایک شاخ بنو معین سے تھی۔ ایک دفعہ وہ اپنے بچے کو لے کر میکے جا رہی تھی کہ راستے میں بنو قین کی ایک جماعت نے غارت گری کی اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا کر مکے لے آئے اور عکاس کے میلے میں 400 درہم کے عوض بیچ دیا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پہلے آقا تھے۔ صوبان اور یاسر کا تعلق بھی یمن سے تھا۔ یاسر کا ایک بھائی لاپتہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کی تلاش میں اپنے 2 بھائیوں حارث اور مالک کے ساتھ مکے آئے۔ بھائی تو واپس یمن چلے گئے مگر وہ خود مکے میں رہ پڑے، بنو مخزوم کے حلیف ہو کر۔ اسی قبیلے کے ابو حذیفہ بن مغیرہ کی جاریہ سمیہ بنت خبات سے شادی کر لی۔
انہی کے بطن سے عمار پیدا ہوئے۔ سمیہ کی نسبت سے یاسر اور عمار کا شمار بھی غلاموں میں ہونے لگا۔ سالم مولا ابی حذیفہ بھی سلمان فارسی کی طرح فارس نژاد تھے۔ صہیب بن سنان عرب تھے۔ ان کے والد شاہ فارس کی طرف سے شہر موصل کے پاس دریائے دجلہ کے کنارے ایک مقام ابلا میں حاکم تھے۔ رومیوں نے ان پر جب شب خون مارا اور صہیب کو جو اس وقت بچے تھے پکڑ کر لے گئے، وہ وہیں رومیوں کے ساتھ پلے بڑھے۔ بعد میں قبیلہ کلب کے لوگوں نے انہیں خرید لیا اور مکے لا کر فروخت کر دیا۔ خباب بن ارد بنو تمیم کے اور ابو فکیہ قبیلہ ازد کے تھے، انہیں بھی باہر سے لا کر مکے میں فروخت کیا گیا تھا۔ اب غلامی کی حیثیت سزا کی نہیں رہ گئی تھی، بلکہ ذی مرتبہ لوگوں کی ضرورت بن کر اس نے ایک معاشرتی حقیقت کی صورت اختیار کر لی تھی۔ سزائیں تو دیر سویر سے ختم ہو جاتی ہیں، مگر اب جو غلامی کا طوق کسی کی گردن میں پڑتا تو پھر موت ہی اسے اس بندھن سے آزاد کراتی، اور اس نجات دہندہ کے لیے غلاموں کی نظریں اور ہاتھ ہر وقت آسمان کی طرف اٹھے رہتے۔ غلامی کے اس ہمہ گیر رواج میں تاریخی اور جغرافیائی عوامل کے علاوہ علاقائی اور قبائلی عصبتیں اور آقاؤں کی ذاتی مزاج کی بد اعتدالیاں بھی شامل ہوتی گئیں، اور رفتہ رفتہ یہ ایک ایسا ہم رنگ زمن جال بن گیا جو کسی کو نظر بھی نہیں آتا تھا، محسوس بھی نہیں ہوتا تھا۔ مراعات یافتہ طبقہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا معمول سمجھ کر اس پر غور بھی نہیں کرتا تھا، مگر جن کے لیے یہ جال بچھا تھا ان کی زندگی میں زہر گھولے رہتا تھا۔ مسئلے کی نوعیت یوں ہو تو اصلاح احوال کا کیا محل ہے؟ حل تو اس چیز کا ڈھونڈا جاتا ہے جو حل طلب ہو۔ غلامی تو کسی کے نزدیک کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، اور جن کے نزدیک تھا وہ مجھ جیسے بے نوا بے سہارا لوگ تھے جو وقت کے معاشرتی تناظر میں کوئی آواز نہیں رکھتے تھے۔ مکے میں صہیب رومی اپنے روم کے قیام کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ روم میں جبر و استبداد سے تنگ آ کر غلاموں نے اپنے آپ کو ایک غلام کی قیادت میں منظم کر لیا اور اپنے آقاؤں کے خلاف بغاوت کر دی۔ رومیوں نے ان کی سرکوبی کے لیے کئی لشکر روانہ کیے، لیکن سرفروش غلاموں کی فوج اس بہادری سے لڑی کہ انہیں شکست دے دی، مگر آخری لڑائی میں باوسیلہ آقاؤں کی فوج فتح یاب ہو گئی اور غلام ہار گئے۔ غلاموں نے یہ جنگ اپنی آنکھوں میں آزادی کا خواب سجا کر لڑی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ رومیوں سے نجات حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں گے، لیکن ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، اور آزادی کی اس تگ و دو میں ہزاروں غلام اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان اکثر رات کی تاریکی میں سانپوں، بچھوؤں اور مہلک حشرات الارض کے قریب سے گزر جاتا ہے، مگر چونکہ وہ اسے دکھائی نہیں دیتے اس لیے اس کے دل میں کسی قسم کا خوف پیدا نہیں ہوتا، مگر دن کے اجالے میں اگر وہ ان موذی کیڑوں مکوڑوں کو دیکھ لے تو چھلانگ لگا کر الگ ہو جائے اور مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگے۔ یہی حال غلامی کے انسانیت سوز ماحول کا تھا۔ زمانہ جاہلیت کی ظلمت میں اس رواج کی ہولناکیاں کسی کو نظر نہیں آتی تھی، مگر جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو اس رواج کے گھناؤنے خد و خال سے بے حسی کا پردہ ہٹ گیا اور اس کی تمام تر کراہت کھل کر سامنے آ گئی۔ انسانوں کے ہاتھوں انسانیت کی تذلیل، اشرف المخلوقات پر اس کے اپنے بھائی بندوں کا جبر، اللہ کی برگزیدہ مخلوق پر غیر اللہ کی حاکمیت، یہ انسانی تاریخ کا وہ شرمناک باب تھا جس کا ہر صفحہ لہو لہان تھا، جس کی ہر سطر سے انسانیت کا خون رس رہا تھا۔ مرض کی تشخیص ہو گئی تو اس کا علاج بھی لازم ہو گیا۔ علاج بالضد بھی ہوتے ہیں، بالمثل بھی۔ اللہ کے رسول نے مرض کی نوعیت کے پیش نظر چند تحفظات کے ساتھ علاج بالمثل تجویز فرمایا، ایک بین علاج جس سے مخالفین کو اس کے خلاف متحد ہو کر صف آرا ہونے کا موقع نہ مل سکے اور مرض رفتہ رفتہ لیکن حتمی طور پر رفع ہو جائے۔ دوسری صورت یعنی علاج بالضد میں بھی اصلاح احوال تو ہو جاتی اور شاید جلدی بھی ہو جاتی، مگر دیر پا یقیناً نہ ہوتی۔ روزمرہ کی زندگی میں رچی بسی اس رسم کے خلاف محض ایک حکم امتناعی جاری کر دینے سے اس رواج سے فائدہ اٹھانے والے با اثر طبقے میں ایک ہیجان برپا ہو جاتا۔
ایک معاشرتی بحران پیدا ہو جاتا، ان کے معمولات میں فرق آ جاتا اور غلام آزاد ہو جانے کے بعد بھی ایک معتوب اور قابل نفرت اکائی بن کر رہ جاتے۔ ارباب اختیار کا غصہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک کم تر طبقہ بنا کر رکھ دیتا اور انہیں مکمل ذہنی آزادی دلانے اور ان کی عام انسانوں کسی فکری نشو و نما کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو پاتا۔ یہ نوزائیدہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم نہیں تھی کہ یہ اکثر منسوخ کر دی جاتی اور اس پر کوئی خاص لے دے بھی نہیں ہوتی۔ اس رسم کا تو کسی کے پاس کوئی معقول جواز تھا ہی نہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی بہت سے اہل درد اسے برا سمجھتے تھے، مگر اتنی اخلاقی جرأت نہیں رکھتے تھے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ غلامی کا معاملہ دوسرا تھا۔ یہ عمرہ اور مراعات یافتہ طبقے کی عادت ہو گیا تھا، ان کی ضرورت بنا ہوا تھا، ان کے مرتبے اور حیثیت کا اعلان اور ان کی تسکین نخوت کا ذریعہ تھا۔ اس کی اصلاح کے لیے ذہنوں کی اصلاح ضروری تھی، اس لیے سارے معاشرے کا فکری ارتقاء لازم تھا۔ یہ لوگوں کے ضمیر جھنجھوڑنے کی بات تھی، ان کے اندر ایک جوت جگانے کا جتن تھا، لہذا جو اقدامات یکے بعد دیگرے کیے گئے ان کے اثرات گو بتدریج مرتب ہوئے، مگر انہیں دوام اور استقلال حاصل ہوا۔ ارشاد نبوی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے غلاموں کی آزادی سے زیادہ عزیز ہو۔ غلام کو آزاد کرنا ثواب قرار پایا تو لوگوں نے نہ صرف اپنے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا بلکہ خرید کر انہیں آزاد کرانے لگے۔ ان سے حسن سلوک کا حکم ہوا تو ان کے لیے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھرنے لگی۔ وہ اسلامی مساوات کے رشتے میں پروئے گئے تو عرب کے معزز قبیلوں سے ان کی رشتہ داریاں اور قرابت داریاں استوار ہو گئیں۔ ان کے ساتھ جب انسانوں کا سا تعلق پیدا ہوا تو ان کا معاشرے کے معزز افراد میں شمار ہونے لگا۔ ان کی ذہنی تربیت اور نشو و نما کی راہیں کھلیں تو انہوں نے اپنی علمیت، اپنی شجاعت، اپنے تقوی اور اپنی قربانیوں سے اسلامی تاریخ کے دفتر بھر دیے۔ انہیں امامت سونپی گئی اور بڑے بڑے ذمہ دار عہدوں پر مامور کیا گیا۔ انہیں اسلام کے عظیم معرکوں میں لشکر کی قیادت عطا ہوئی۔ ان کی دلجوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی مقتدر ہستی کو وعید سنائی۔ ان کی قدر و منزلت کے اعلان کے لیے آیات قرآنی نازل ہوئیں اور پھر فتح بیت المقدس کے موقع پر چشم عالم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ غلام اونٹ پر سوار ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فاتح قوم کے سب سے بڑے امیر اونٹ کی مہار تھامے پیدل شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ غلام انسانیت کا اختیار کا نام ہے۔ فعل اور ترک فعل دونوں پر برابر قدرت رکھنے کو انسانیت کہتے ہیں۔ غلامیت کے دور میں ہمارے بے اختیاری نے ہمیں دائرہ انسانیت ہی سے خارج کر رکھا تھا۔ آزادی کے بعد بلکہ کئی دن بعد جب آہستہ آہستہ ہمیں اس کا شعور حاصل ہونے لگا تو ہمارے محسوسات کچھ ایسے تھے جیسے ہم منمانیاں کرنے والے قدرت کے لاڈلے بگڑے ہوئے بچے ہوں جو بغیر روک ٹوک کے جو چاہیں کرتے پھریں۔ ایک عجیب احساس تھا جیسے سر پر رکھا ہوا پہاڑ کسی نے اتار کر رکھ دیا ہو اور ہم ہوا کے جھونکوں کی طرح فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے پرندوں کی طرح آسمان پر تیرتے بادلوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جدھر چاہیں جائیں، جو چاہیں کریں۔ کبھی خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں ہم اپنی حدود سے تجاوز نہ کر جائیں، کبھی ایسا لگتا تھا کہ کہیں یہ سب کچھ ایک سہانا خواب نہ ہو جو صبح ہوتے ہی بکھر جائے۔ میرے ذہن میں اختیار کی پہلی کرن پھوٹنے پر میرے محسوسات تھے، ان کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ کوئی بھی شخص جس نے غلامی کی بیڑیاں نہ پہنی ہو ان محسوسات کا ادراک نہیں کر سکتا تھا۔ میں خود بھی اگر چاہوں کہ آج اتنے عرصے کے بعد ان کا اعادہ کروں تو شاید نہ کر سکوں۔ بس اتنا یاد ہے کہ اس شعور کے بیدار ہوتے ہی اللہ کی ساری کائنات مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، جیسے میں واقعی اس کا حصہ ہوں، جیسے اس میں کچھ میرا بھی حصہ ہے۔ ہر شے وہی تھی مگر نئی نئی لگتی تھی۔ مجھے پہلی بار لگا جیسے میں بھی انسان ہوں اور میری تخلیق کا شاید کوئی مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے یہ جاننے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ یہ جن لوگوں کے نام میں رواداری میں لے رہا ہوں کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں،
ان میں سے ہر شخص اولین اشاعت اسلام کا ایک ایسا روشن منارہ ہے جس سے جادہ اسلام کا چپا چپا منور ہے۔ ان میں سے ہر ایک فضیلت و شرف کی رفعتوں پر لہراتا ہوا ایک دائمی پرچم ہے جس نے تاریخ اسلام کے ہر باب پر 7 رنگوں کی دھنک بکھیر رکھی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دعوت حق پر لبیک کہنے والے پہلے غلام اور پہلے ہی نوجوان 9 دفعہ اسلامی لشکروں کے سپہ سالار بنا کر بھیجے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ کہا تھا، جس فوج کشی میں زید رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوتے تھے ان میں امامت کا عہدہ انہی کو عطا ہوتا تھا۔ موتا کی مہم میں جہاں انہوں نے شہادت پائی، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی ان کے جلوں میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ ان کا خصوصی شرف یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں وہ واحد شخص ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ موتا کی دوسری مہم کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صغر سنی کے باوجود جیش اسلامی کی امارت سونپی۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اجل صحابی ان کی فوج میں شامل تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا عہدہ سنبھالا تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وظیفہ اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ رکھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ دریافت کی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تجھ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور اس کے والد انہیں تیرے والد سے زیادہ محبوب تھے۔ غزوہ مریسی کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں اپنی جانشینی کا شرف بخشا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے پرخطر تاریخی سفر میں ان کے ساتھ رہ کر ان کا وہ اعتماد حاصل کیا جو رہتی دنیا تک سب کے لیے باعث رشک رہے گا۔ ان کی تربیت کا یہ عالم تھا کہ جب سانحہ بیر معونہ میں جبار بن سلمہ کغلابی کا نیزہ ان کے سینے سے پار ہوا تو بے ساختہ منہ سے نکلا، فزت واللہ، یعنی خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جبار جو اس موقع پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا تھا کچھ نہ کہہ پایا۔ یہ الفاظ اس جوش ایمانی اور جذبہ یقین کے ساتھ کہے گئے تھے کہ ان کی گونج اس وقت تک قاتل کے ذہن کے پردوں سے ٹکراتی رہی جب تک وہ ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان الفاظ کا مفہوم جان کر مسلمان نہیں ہو گیا۔ شقران سہلے رضی اللہ تعالی عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا، مگر شقران رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خوشی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمات سے اس قدر خوش تھے کہ وفات کے وقت بطور خاص ان سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں ان کا مقام یہ تھا کہ خیر الانام کی تجہیز و تفقین میں وہ گھر والوں کے ساتھ شامل رہے۔ جو چادر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیب بدن تھی، شقران رضی اللہ تعالی عنہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کی تدفین تک اپنے ہاتھوں میں تھامے رہے، یہاں تک کہ روشنی غروب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، لوگوں ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو اور عمار کی روش سیکھو۔ ایک اور موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، اگر عمار کو 2 باتوں کے درمیان اختیار دیا جائے تو وہ اسی بات کو اختیار کریں گے جو بہتر ہوگی۔ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت عمار رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی شان میں نازل ہوئی تھی کہ وہ شخص جو رات کو سجدے اور قیام کر کے عبادت کرتا ہے اور آخرت کے خوف سے اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتا ہے، گناہ گاروں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بڑی منزلت پائی۔ ابھی چند روز قبل میں نے سنا کہ انہیں کوفے کا والی مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہر قدم پر ان کی رہنمائی فرمائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے جنگ احزاب میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، رہتی دنیا تک افق اسلام پر ایک تابندہ ستارے کی طرح جگمگاتے رہیں گے۔
اب تو کسی کو یاد بھی نہیں کہ وہ کبھی وہ غلام بھی تھے۔ سارے صحابہ میں ان کا بے حد احترام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، کتاب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا پارٹ 18 صفحہ نمبر 324 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ پارٹ نمبر 19 صفحہ نمبر 324 سے سماعت فرمائیں۔